السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه وأشار بالسبابة في اليم فلينظر بما يرجع. محترم حضرات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے کہنے اور آپ تمام حضرات کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. محترم حضرات، دنیا اپنی تمام تر خوبصورتیوں، رعنائیوں، رنگینیوں کے ساتھ بھی آخرت کے مقابلے میں بہت زیادہ حقیر ہے. آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وقار نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ هذه واشار بالسبابۃ فی الیم فلینظر بما یرجع. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنی شہادت کی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالے اور جب اس کو اس میں سے نکالے تو وہ دیکھے کہ وہ کس چیز کے ساتھ باہر آئی، یعنی اس کے اندر کتنا پانی لگا ہوا ہے. علماء اکرام نے اور مفسرین اعظام نے اور جو محدثین اکرام ہیں انہوں نے اس حدیث کا دو مفہوم بیان کیا ہے. پہلا مفہوم یہ ہے کہ انگلی کا پانی جس طرح خشک ہو جاتا ہے، جتنا جلدی خشک ہو جاتا ہے، یہ دنیا بھی اسی طرح اتنی جلدی ختم ہو جانے والی ہے. اور سمندر کا پانی جو باقی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا، اسی طریقے سے آخرت بھی باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، اور دنیا بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. اور ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جس طرح انگلی میں لگے ہوئے پانی کی عمر ہوتی ہے، یعنی جتنی جلدی وہ خشک ہو جاتا ہے، اور سمندر کے پانی کی جتنی عمر ہے وہ انگلی میں لگے ہوئے پانی کی عمر سے کہیں زیادہ ہے، اسی طریقے سے دنیاوی زندگی کی عمر چاہے ہزاروں سال کیوں نہ ہو، آخرت کے مقابلے میں انتہائی کم ہے. دنیا کی عمر آخرت کے مقابلے میں کتنی کم ہے؟ آئیے اس کا اندازہ ہم اس سے لگاتے ہیں کہ کفار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. کہ جب قیامت کا دن وہ لوگ دیکھ لیں گے، جب وہ دن آ جائے گا، اس کو دیکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم دنیا میں بس کچھ پہر ہی ٹھہرے ہیں، ایک پہر یا پہلا پہر ہی ٹھہرے ہیں. ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نہار. کہ جب وہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن کا، جب قیامت کے دن کو دیکھ لیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں بس دن کا ایک ساعت ہی ٹھہرے ہیں، دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہری. ایک تیسرے مقام پر اللہ رب العالمین کا یہی فرمان ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ. کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم تو دنیا میں دن کی ایک گھڑی ہی ٹھہرے ہیں، اور اتنا ٹھہرے ہیں کہ جتنا ہم آپس میں ایک دوسرے کا تعارف کرا سکیں، جتنے وقت میں ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، بس اتنا ہی دیر ہم ٹھہرے ہیں دنیا میں. اس کے بعد تو ہمیں موت آ گئی اور آخرت کا وقت شروع ہو چکا ہے. میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے
کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر بہت ہی کم ہے، بہت زیادہ ہی کم ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم لوگ اپنی بخشش اور اپنے رب کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے اس کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین آخرت میں جنت کی طرف اپنے بندوں کو بلا رہا ہے۔ اور اس جو میں نے پہلی حدیث پڑھی تھی اس کا جو دوسرا مفہوم ہے، اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ انگلی میں جو پانی لگا ہوا ہے یہ دنیا ہے، اور سمندر کا جو پانی ہے یہ آخرت ہے۔ یعنی آخرت جو ہے یہ دنیا سے بہت زیادہ ہے اور بہت بہتر ہے، اور اتنی بہتر ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس سے لگا لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جس کو اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے لیے تیار کیا ہے، اس کی چوڑائی صرف دنیا اور آسمان کے برابر ہے، آسمان اور زمین کے برابر ہے، صرف اس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک دوسرے مقام پر فرمان ہے وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ وَعَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالدُّنْيَا أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ تم لوگ اللہ رب العالمین کی بخشش اور اس کی جنت کی طرف دوڑے ہوئے چلے آؤ، سبقت لیتے ہوئے آ جاؤ، اس لیے کہ اس نے تمہارے لیے جنت بنایا ہے جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، جو ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے، جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ رب العالمین تو ہے ہی بہت زیادہ فضل کرنے والا۔ تو میرے بھائیو، اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں اس آخرت کی کیا حقیقت ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی اللہ رب العالمین اس دنیا کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعام، کہ بے شک اس دنیاوی زندگی کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کی وجہ سے زمین کے نباتات بہت گھنے ہو گئے، بہت اچھے سے پیدا ہو گئے، جیسے کہ ابھی گیہوں کا موسم چل رہا ہے اور بہت اچھے گیہوں ہیں، الحمدللہ ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اللہ رب العالمین برکت دے۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا اور بہت زیادہ گھنے ہو گئے جس کو لوگ اور چوپائے کھاتے ہیں، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اهلها انهم قادرون علیها، کہ یہاں تک کہ وہ زمین اپنے بہار کو پہنچ گئی اور بہت خوشنما معلوم ہونے لگی، اور کھیت کے مالکوں نے سمجھا، یہ گمان کیا کہ وہ اس سے نفع اٹھانے میں، اس سے فائدہ حاصل کرنے میں اس بات پر قادر پا چکے ہیں، قدرت پا چکے ہیں کہ وہ اس سے نفع اٹھا سکے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا، کہ پھر رات میں یا دن میں اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے اور اللہ رب العالمین اسے کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دیتا ہے کہ لم تغن بالامس، گویا کہ کل وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین کا حکم آتا ہے اور بالکل ختم کر دیے جاتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل وہاں پہ کچھ تھا ہی نہیں۔ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو اسی طرح کھول کھول کر بیان کر دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ رب العالمین کے کلام میں غور و فکر کرتے ہیں، غور و خوض کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، آپ یہاں پر غور کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے زندگی کی مثال کھیتی سے دی ہے، کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین بارش برساتا ہے، کھیتی سے سبز و شاداب ہو جاتی ہے، انسان اس سے نفع اٹھانے کی قدرت حاصل کر لیتا ہے، اسے نفع اٹھانے پر قادر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین طوفان برد بارہ بھیج دیتا ہے، اللہ رب العالمین کا عذاب آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے اور کھیتی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور اس کے پاس ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہاں پر کل کچھ تھا ہی نہیں، بالکل اس طرح اللہ رب العالمین طوفان بھیج کر کے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، انسانی زندگی میں، انسانوں کی زندگی میں جوانی کا وہ بہار آتا ہے جس میں انسان اپنی جوانی کی رہنائیوں میں مست ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکام کا ایک دم بالکل پرواہ نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو پسے پشت ڈال دیتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور پھر وہ یوں چلا جاتا ہے اور کچھ عرصے کے
نہیں، کسی کے لب پہ اس کا ذکر بھی نہیں ہوتا، یہ ایسا ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا اس طریقے کی ہے، اس دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ یہاں چاہے آپ جتنا کما لیجئے، آپ کو بہت زیادہ یاد نہیں رکھا جائے گا، آپ کو بھلا دیا جائے گا، اور اس دنیا کی یہی حقیقت ہے اور یہ کڑوی سچائی ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جو جوانی دی ہے اس کا صحیح استعمال کیجیے، اللہ رب العالمین کی عبادت میں سے گزاریے۔ اور اس دنیا کی حقیقت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بازار سے گزر ہوتا ہے، کچھ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں، تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کا مردہ بچہ ملتا ہے جو مرا ہوا ہوتا ہے اور اس کے کان چھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان کو پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں ایکم احب ان ھذا لہ بدرہم، کہ تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم کے عوض میں خریدنا پسند کرے گا؟ تم میں سے کون ہے جو 1 درہم کے بدلے میں اسے خریدنا پسند کرے گا؟ لوگوں نے کہا کہ ما نحب انہ لنا بشیء وما نصنع بہ، کہ ہم اسے بھلا کیوں خریدیں گے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہے گا کہ ہم اسے 1 درہم کے بدلے میں خریدیں، بلکہ کسی بھی چیز کے بدلے میں ہم اسے خریدنا نہیں چاہتے، اور ہم اس کا کریں گے کیا؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتحبون انہ لکم، کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں مفت میں دے دیا جائے، یہ تمہیں فری میں دے دیا جائے، بلا کسی عوض کے دے دیا جائے؟ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ جانور زندہ ہوتا، اگر یہ بکری کا بچہ زندہ ہوتا، تب بھی اس کے اندر ایک عیب ہے کہ اس کے کان چھوٹے ہیں، چہ جائے کہ یہ تو مردہ ہے، یہ تو مرا ہوا ہے، ابھی تو یہ مرا ہوا ہے، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی اس کے اندر ایک عیب ہے کہ اس کے کان کٹے ہوئے ہیں، تو ہم اسے لینا گوارا نہ کرتے، ابھی تو یہ مردہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، تو اللہ کی قسم جس طریقے سے یہ جانور تمہارے نزدیک حقیر ہے، جس طریقے سے یہ جانور تمہارے نزدیک کسی کام کی نہیں، کسی حیثیت کی نہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں۔ اس بکری کے مردے بچے سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ دنیا حقیر ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان سے پتہ چلتا ہے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر من شر بهما، کہ اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا۔ تو میرے بھائی آپ ذرا غور کریں، اپنے آس پڑوس میں دیکھیں، جا کے آج تو کافر بڑے موج میں ہیں، بڑے مستی میں ہیں، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں حکومت دی ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں وہ مقام دیا ہے، وہ طاقت دی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، کیا حقیقت ہے۔ اگر مچھر کے پر کے برابر جو ہماری پھوک سے اڑ جائے، اگر اس کے برابر بھی ہوتی تو پانی کا ایک گھونٹ نہ دیتا، اور یہاں اتنے شان و شوکت کے ساتھ یہ رہ رہے ہیں، تو ذرا سوچئے کہ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے میرے بھائی۔ اور یہی وہ دنیا ہے جس کے چکر میں ہم اپنی آخرت تباہ و برباد کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ اس دنیا کو بنانے میں ہم نے اللہ رب العالمین کے فرامین کو بس پشت ڈال دیا، ہم اس دنیا میں اپنی بلڈنگیں کھڑی کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بس پشت ڈال دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ سود نہ لو، آج ہم ہر جگہ سود لینے پر لگے ہیں، بغیر سود کے ہمارا ایک نوالا نہیں۔ اگر ہم چاول کا ایک لقمہ اٹھاتے ہیں تو اس میں سارے کا سارا سود کا پیسہ لگا ہوا ہے، روٹی کا ایک لقمہ توڑتے ہیں تو اس میں سارا کا سارا سود کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ ہم جوئے بازی کرتے ہیں اس لیلۃ القدر کی رات میں، جس کو اللہ رب العالمین نے 1000 مہینوں سے بہتر بنایا ہے، جس میں اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہے، اس میں ہم IPL پہ سٹا لگاتے ہیں، اس میں ہم پل کے نیچے جا کر کے وہاں قبرستانوں پر بیٹھ کر کے جوئے کھیلتے ہیں، تاش کھیلتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اگر اللہ رب العالمین نے اس کے ثواب کو 1000 مہینوں سے بہتر یعنی 83 سال 4 مہینوں کے برابر اگر رکھا ہے، اس سے زیادہ اگر رکھا ہے، تو اس کا گناہ بھی اللہ رب العالمین نے بڑھایا ہوگا، اس کا عذاب بھی میرے بھائیو بہت سخت ہوگا اگر آپ اس رات میں گناہ کرتے ہیں۔ سوچنے کا مقام ہے، اللہ رب العالمین تو چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس آئیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، میری عبادت کریں، میں انہیں وہ جنت عطا کروں جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ اللہ رب العالمین نے طرح طرح کی نعمتیں بنائی ہیں اپنے بندوں کے لیے، اللہ رب العالمین بلاتا ہے، لیکن ہم اللہ رب العالمین کے فرامین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ لیلۃ القدر کی رات دی جس کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن کو نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہی وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ان
انا انزلناه فی لیلۃ القدر، بے شک اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینہ، جب ہم کیلکولیٹر پر اس کو کیلکولیٹ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ 1000 مہینہ 83 سال 4 ماہ کے برابر ہوتا ہے. اللہ اکبر. امت محمدیہ میں تو عموماً یہ عمر ہی نہیں ہوتی، اتنے سال تو کوئی زندہ ہی نہیں رہتا. عموماً 50 سے 60 سال لوگوں کی عمر ہوتی ہے، بہت زیادہ جاتے ہیں تو 70 جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی ہوتا ہے جو 83 سال پار کرتا ہے. تو جب اللہ رب العالمین نے 83 سال 4 مہینوں کی عبادت کو ہمارے لیے ایک رات کے اندر سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے، تو ہمیں اتنی بھی توفیق کیوں نہیں کہ ہم اسے ایک رات میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور 83 سال کا ثواب پا لیں. اس قرآن کو پڑھنے پر اللہ رب العالمین نے ایک حرف کے پڑھنے پر ہمیں 10 نیکیاں دی ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. یہاں پر 30 نیکیاں ہمیں مل جائیں. یہ تو قرآن کا اعجاز ہے میرے بھائیو. قرآن اتنی مقدس کتاب ہے کہ یہ جس فرشتے کے ذریعے لائی گئی وہ فرشتہ فرشتوں کا سردار، جس نبی کے اوپر اتاری گئی وہ نبی نبیوں کا سردار، جس مہینے میں نازل کی گئی وہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ، جس رات کے اندر نازل کی گئی وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر، جس امت کے اوپر نازل کی گئی وہ امت کنتم خیر امت اخرجت للناس سے مطلوب. قرآن کا تو یہ اعجاز ہے. قرآن تو اتنی مقدس کتاب ہے. میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے فرامین کو پس پشت نہ ڈالیں، اللہ رب العالمین کے احکام پر عمل کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے. افسوس تو تب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں اور جب ایک اچھی خاصی عمر کے پہنچے ہوئے لڑکوں سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ ہم کس امت میں رہتے ہیں، کس نبی کے امتی ہیں ہم، تو ان کے پاس اس بات کا جواب. جب پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے، ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں. ان سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، ان کے پاس اس بات کا جواب نہیں. خلفائے راشدین کیا ہے، اس بات کا جواب نہیں. جب پوچھا جاتا ہے صحابہ کرام کون ہے، اس بات کا جواب نہیں. ائمہ کرام کون ہے، اس بات کا جواب نہیں. وہ محدثین اعظام جنہوں نے احادیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو ہمارے لیے اکٹھا کر دیا، اس کو اکٹھا کرنے میں اتنی مشقتیں، اتنی تکلیفیں اور اتنی مصیبتوں کو برداشت کیا، اور اس کے بعد ہمارے لیے بالکل تیار کر کے رکھ دیا اور ہمارے لیے سب کچھ آسان کر دیا کہ ہم پڑھیں اور عمل کریں. تب بھی ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندوں کی لکھی ہوئی کتاب کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں. میرے بھائی، افسوس کا مقام ہے. اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارے اوپر لازم ہے ہمیں مسلمان کہلوانے کے لیے کہ ہمیں کم سے کم اسلام کے ارکان معلوم ہو، ایمان کے ارکان معلوم ہو، حلال و حرام کی تمیز ہمیں معلوم ہو. اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اور احمد جن کا نام ہے وہ ہمارے رسول ہیں، صحابہ اکرام ان کے ساتھی تھے. ان باتوں کا علم ہمارے لیے بہت ضروری ہے میرے بھائیوں. اب یہیں سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے کلام کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور کر دے. جتنے بھی مسلمان بھائی بیمار حال ہیں یا اللہ تو ان کی بیماری کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. یا اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر رحم فرما دے. اللہ ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.